السلام علیکم محبان اردو ادب اور شائقین حیدرآباد، آپ کا محبت بھرا بلاوا اور اس علمی ادارے میں سجی ہوئی اس ادبی محفل میں دوبارہ میری حاضری، بہت بہت شکریہ جی۔ تاریخی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حیدرآباد تہذیب و تمدن کی وہ سنہری نشانی ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور شاہ عالم صاحب اسی تہذیب کو لے کر چلنے والے وہ علمدار ہیں جن کو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک بے شک، واہ۔ آج اس کالج کے چند اسٹوڈنٹ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اور دوران گفتگو مجھے احساس ہوا کہ شاہ عالم صاحب صرف گلابوں کی آبیاری کے شوقین نہیں تھے، بلکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل گلابوں کی طرح مہکے، اس کا انتظام وہ اپنے پورے خاندان کو شعور پورا سکھا کر گئے ہیں۔ آپ نے علم کی ایک شمع جلائی تھی جو آج تک روشن ہے، اور میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو خراج عقیدت ان کے چھٹے کل ہند مشاعرے کے موقع پر، اور ساتھ ہی ان کے پورے خاندان، محبوب عالم صاحب، احمد عالم صاحب، برکت عالم صاحب اور پوری فیملی کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کے ذریعے جو شمع جلائی گئی تھی وہ شمع آج موزور ہواؤں کے درمیان بھی آپ نے روشن رکھی ہے۔ ایک بار زوردار تالیاں اس پورے خاندان کے لیے۔ بہت اچھا، واہ۔ میں اپنے شعری سفر کے آغاز سے قبل ایک چھوٹا سا اعلان یہاں کرنا چاہتی ہوں، اور وہ اعلان، وہ اناؤنسمنٹ کوئی بہت فقریہ اعلان نہیں ہے۔ یقین جانیے وہ اعلان اس طرح سے ہے کہ ایک سمندر کی حاجت میں ایک بوند پانی ملا دینے کی طرح ہے۔ جب میں حیدرآباد آئی تو مجھے اسحاق صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ زمینی زلزلے کے بعد ترکی کی مدد تو دنیا بھر سے ہو رہی ہے، امداد حاصل ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل کے لوگ جو حاجت مند لوگ ہیں وہ بے حد پریشان ہیں، اور ان کی امداد کا سلسلہ حیدرآباد میں جاری اور ساری ہے۔ ہم ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کئی مشاعروں میں جاتے ہیں، کئی ادبی محفلوں میں جاتے ہیں، پیمنٹ سے بھرا ہوا لفافہ بھی لیتے ہیں اور محبت اور دعاؤں سے بھرا ہوا لفافہ بھی لیتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آج کے مشاعرے میں مجھے صرف دعائیں ملیں، صرف محبت ملے اور دعاؤں کی مقدار بڑھ جائے، اور میرا آج کے مشاعرے کا جو بھی پیمنٹ ہے، جو بھی لفافہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، اسرائیل کے لیے جو مدد کر رہی ہے، اسرائیل کی مدد کر، سیریا کی ہے، اسرائیل تو وہاں معصوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، یقیناً اس پر ہم احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ حیدرآباد میں اتنی بڑی مجلس میں احتجاج کرتے ہیں اور اس ڈائز سے احتجاج کرتے ہیں، اس بات پر احتجاج ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب کسی معصوم کو قتل عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو سیریا میں اور آج فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمارا اور آپ کا درد ہے، بلند آواز میں اس درد پر شریک ہوئیے، ہم سب اس کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، آپ سب آمین کہیے۔ آمین آمین۔ تو سیریا کے جتنے بھی حاجت مند لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، میرا آج کا جو پیمنٹ ہے اس مشاعرے کا، میں چاہتی ہوں کہ وہ پیمنٹ ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے، اور یہاں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کوئی نیکی کا کام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر رواداری تو ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ جب سیدھے ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام کیا جائے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، لیکن کئی بار حاجت مندوں کی حاجت کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذاتی نیکیوں کو عوامی طور پر بتانا پڑتا ہے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ایک بار پھر گزارش کرتی ہوں مشاعرہ کمیٹی سے کہ میرا جو بھی پیمنٹ ہے وہ سیریا کے لوگوں کی امداد میں دے دیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے میرے شعری سفر کا آغاز۔ جی، ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر محترم منظر بھوپالی نے آہستہ سے کہا کہ ان کا پیمنٹ جو ہے وہ سیریا تک پہنچایا جائے، لیکن منظر بھوپالی کے ذریعے پہنچائی جائے کہ شعراء تک بھی یہ معلوم ہو جائے کہ صدر کے ذریعے یہ خدمت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ ارشاد۔ آئیے آپ کو ایک بار پھر شاعری کی طرف لے آتے ہیں۔
قید کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا لی جائے. بہت اچھا. قید کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا لی جائے. اب کسی پاؤں میں زنجیر نہ ڈالی جائے. واہ واہ بہت اچھا. قید کرنے کی ہر ایک رسم اٹھا لی جائے. واہ. اب کسی پاؤں میں زنجیر نہ ڈالی جائے. سانس در سانس مہکتے رہیں رشتے سارے. بہت اچھا. سانس در سانس مہکتے رہیں رشتے سارے. اب محبت کی یہ تہذیب سنبھالی جائے. بہت اچھا. اب محبت کی یہ تہذیب سنبھالی جائے. دور رہ کر بھی میرا سارا کہاں مانتا تھا. دور رہ کر بھی میرا سارا کہاں مانتا تھا. وہ میری روح کی الجھن کا سبب جانتا تھا. واہ واہ. وہ میری روح کی الجھن کا سبب جانتا تھا. میں جنوزات محبت کے ہنر جانتی تھی. واہ واہ. میں جنوزات محبت کے ہنر جانتی تھی. اور یہ صحرا مجھے پہلے سے ہی پہچانتا تھا. واہ واہ. اور یہ صحرا مجھے پہلے سے ہی پہچانتا تھا. اتنی جلدی کسی منظر کو بدلتا کیوں ہے. واہ واہ بہت. اتنی جلدی کسی منظر کو بدلتا کیوں ہے. ساتھ چلنا ہے تو رک رک کے سنبھلتا کیوں ہے. واہ واہ. ساتھ چلنا ہے تو رک رک کے سنبھلتا کیوں ہے. شام کے بعد وہ سورج میرے گھر میں آ کر. واہ. شام کے بعد وہ سورج میرے گھر میں آ کر ایک دیا بن کے میرے ساتھ میں جلتا کیوں ہے. ایک دیا بن کے میرے ساتھ ہی جلتا کیوں ہے. غزل کا مطلب سماعت کریں. جی. مسئلے صورت انکار میں رکھے ہوئے ہیں. واہ. مسئلے صورت انکار میں رکھے ہوئے ہیں. ہم کے جیسے کسی دیوار میں رکھے ہوئے ہیں. واہ. ہم کے جیسے کسی دیوار میں رکھے ہوئے ہیں. اب کہاں گزرے زمانوں کی محبت جانا. بہت اچھا. اب کہاں گزرے زمانوں کی محبت جانا. لوگ خود کو کہاں کردار میں رکھے ہوئے ہیں. بہت اچھا. لوگ خود کو کہاں کردار میں رکھے ہوئے ہیں. اپنی قیمت کی لگائے ہوئے تختی کچھ لوگ. بہت اچھا. اپنی قیمت کی لگائے ہوئے تختی کچھ لوگ. ایسا لگتا ہے کہ بازار میں رکھے ہوئے ہیں. واہ بہت. ایسا لگتا ہے کہ بازار میں رکھے ہوئے ہیں. اور اس لیے بھی مجھے وحشت ہے نہ حیرانی ہے. بہت اچھا مصرع. اس لیے بھی مجھے وحشت ہے نہ حیرانی ہے. کچھ ہنر آج بھی تلوار میں رکھے ہوئے ہیں. بہت اچھا. کچھ ہنر آج بھی تلوار میں رکھے ہوئے ہیں. کوئی لشکر ہے دکھوں کا کہ چلا آیا ہے. واہ. کوئی لشکر ہے دکھوں کا کہ چلا آیا ہے. حادثے صبح کے اخبار میں رکھے ہوئے ہیں. واہ واہ. حادثے صبح کے اخبار میں رکھے ہوئے ہیں. واہ واہ. بہت قریب کے. شبنم تم نے بہت اچھے شعر سنائے. میں آپ کی طرف سے سامعین سے گزارش کروں کہ اگر آپ شبنم کو جی بھر کے دیکھ چکے ہوں تو اب داد دینے کا سلسلہ شروع کر دیجیے گا. شبنم نے بہت اچھی شاعری پیش کی. نہیں، وہ جتنا اچھا دیکھنا جانتے ہیں اتنا اچھا سننا بھی جانتے ہیں. اور اچھی شاعری اسی خاموشی کے ساتھ سن لی جاتی ہے. ایسا مت کہو اور خاموش ہو جائیں گے. حضرات مشاعرہ بنائیے. مشاعرہ محبت کی گفتگو کا نام ہے. شبنم سے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے. تالیوں سے شبنم کا استقبال کریں. اور شبنم ذرا محبت کی کچھ باتیں ہو جائیں. بالکل بالکل. جی ارشاد. غزل کا مطلب سماعت کریں. ہاں. بہت قریب کے لوگوں کو آزماتے ہوئے. واہ. ایک عورت کا جو قرب ہوتا ہے وہ آپ کو سنائی دے گا میرے کلام میں. بہت اچھے شعر. بہت قریب کے لوگوں کو آزماتے ہوئے
میں رو پڑی ہوں ہر ایک زخم کو چھپاتے ہوئے. واہ واہ واہ. بہت قریب کے لوگوں کو آزماتے ہوئے میں رو پڑی ہوں ہر ایک زخم کو چھپاتے ہوئے. نہ جانے کتنے ہی لمحے تھے سرخرو مجھ میں. واہ واہ واہ. نہ جانے کتنے ہی لمحے تھے سرخرو مجھ میں. کسی کی راہ میں آنکھوں کو دل بناتے ہوئے. بہت اچھا. واہ. کسی کی راہ میں آنکھوں کو دل بناتے ہوئے. اور میں ہنس رہی ہوں مگر دل کی بستیوں میں میری. بہت اچھا. واہ واہ واہ. میں ہنس رہی ہوں مگر دل کی بستیوں میں میری. نہ جانے کتنے ہی جنگل ہیں سرسراتے ہوئے. بہت اچھا. واہ. نہ جانے کتنے ہی جنگل ہیں واہ واہ واہ. سرسراتے ہوئے. اور دماغ و دل کی جہاں دھجیاں بکھر جائیں. واہ 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 واہ. دماغ و دل کی جہاں دھجیاں بکھر جائیں. گزر گئی ہوں وہاں سے بھی مسکراتے ہوئے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. گزر گئی ہوں وہاں سے بھی مسکراتے ہوئے. اور نہ جانے کتنی ہی صدیوں کو روشنی دے کر. ایک عورت کی کہانی. بہت اچھا. کہ نہ جانے کتنی ہی صدیوں کو روشنی دے کر میں بجھ گئی ہوں دیے سے دیا جلاتے ہوئے. بہت اچھا. میں بجھ گئی ہوں دیے سے دیا جلاتے ہوئے. آئیے ایک عورت کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کیونکہ اس کا سکس سینس بہت پاورفل ہوتا ہے اور وہ اپنے سکس سینس کو عشق میں بھی استعمال کرتی ہے. واہ جی. میں کہ اس راہ کے سب خوف و خطر جانتی تھی. میں کہ اس راہ کے سب خوف و خطر جانتی تھی. عشق کے سارے ہی میں وہ ہنر جانتی تھی. بہت اچھا. واہ واہ. میں کہ اس راہ کے سب خوف و خطر جانتی تھی. واہ. عشق کے سارے ہی میں وہ ہنر جانتی تھی. میں اس کی جھوٹ کو تسلیم بھی کر لیتی مگر. واہ واہ واہ. میں اس کی جھوٹ کو تسلیم بھی کر لیتی مگر میں اس کے چہرے کو پڑھنے کا ہنر جانتی تھی. واہ. میں اس کے چہرے کو پڑھنے کا ہنر جانتی تھی. واہ واہ واہ. اس نے دیوار اٹھا رکھی تھی رستے رستے. بہت اچھا مصرع ہے. واہ. اس نے دیوار اٹھا رکھی تھی رستے رستے. رستے رستے. اور میں اس کی ہر دیوار کا در جانتی تھی. واہ واہ واہ. بہت اچھا. بہت شکریہ. اور میں اس کی ہر دیوار کا در جانتی تھی. اس سے انکار کی گنجائشیں کم تھی مجھ میں. واہ. اس سے انکار کی گنجائشیں کم تھی مجھ میں. اس کے جادو کا ہے رگ رگ میں اثر جانتی تھی. بہت اچھا. ہجر سے اب تیرے حیران نہیں ہے شبنم. واہ. ہجر سے تیرے حیران نہیں ہے شبنم. ہجر سے اب تیرے حیران نہیں ہے شبنم. بس یہیں تک تھا تیرے ساتھ سفر جانتی تھی. واہ. بہت اچھا. آئیے ایک غزل کا مطلب اور دو چار شعر کی. قیس بنو فرحات بنو اور رقص کرو. واہ. قیس بنو فرحات بنو اور رقص کرو. اور رقص کرو. تم بھی دل کے ساتھ چلو اور رقص کرو. واہ واہ. تم بھی دل کے ساتھ چلو اور رقص کرو. میں نے سارے غم ٹھوکر میں رکھے ہیں. واہ. میں نے سارے غم ٹھوکر میں رکھے ہیں. تم بھی اب سکرات بنو اور رقص کرو. واہ واہ واہ. تم بھی اب سکرات بنو اور رقص کرو. ہاتھوں کو پتوار بناؤ میری طرح. واہ. ہاتھوں کو پتوار بناؤ میری طرح. تم بھی دریا پار کرو اور رقص کرو. بہت اچھا. تم بھی دریا پار کرو رقص کرو. اور عقل بہت ہی ظالم اور عیار بھی ہے. واہ. عقل بہت ہی ظالم اور عیار بھی ہے. اپنے دل کی بات سنو اور رقص کرو. بہت اچھا. اپنے دل کی بات سنو اور رقص کرو. اور دل کے اس ہرجائی پن کو عام کرو. واہ واہ. دل کے اس ہرجائی پن کو عام کرو. جھوٹے سچے شعر پڑھو اور رقص کرو. جھوٹے سچے شعر پڑھو اور رقص کرو. بہت بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ بس
جی جیسے جیسے ترنم سے ایک مطلع اور 2 4 شعر. جی جی ترنم سے پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں غزل کا مطلع دیکھیں. ترنم پہ تو داد دیں گے نا, ذرا تالیاں بجا دیجیے گا اپنی بہن کے لیے. حالانکہ موسیقی کے جانکار لوگ بیٹھے ہوں گے اور میرا ترنم بہت اچھا نہیں ہے, لیکن مجھے ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے آپ سے. میرے اس درد کی دوا ہی نہیں, میرے اس درد کی دوا ہی نہیں, کوئی تجھ سا کہیں ملا ہی نہیں, کوئی تجھ سا کچھ حرارت آئی ماشاءاللہ, کہیں ملا ہی نہیں. بہت اچھا, واہ. جانے کب سے اس کی ہو گئی ہوں میں, جانے کب اس کی ہو گئی ہوں میں, جانے کب اس کی ہو گئی ہوں میں نے خود سے کبھی کہا ہی نہیں, میں نے خود سے کبھی کہا ہی نہیں. ایک خدا ہے اور ایک تو ہے بس, ایک خدا ہے اور ایک تو ہے بس, تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں, تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. گیلری سے بھی مجھے دعائیں مل رہی ہیں, اور یقین جانیے یہ مشاعرہ تو میرے لیے صرف دعائیں لے جانے کا ہے. بے شک بے شک. اپنا احوال جاننے کے لیے, واہ, اپنا احوال جاننے کے لیے دل سے بہتر تو آئینہ ہی نہیں, بہت اچھا. دل سے بہتر تو آئینہ ہی نہیں, خوبصورت فریب تھی دنیا. قلندر صفت شاعرہ کا یہ شعر آخر. خوبصورت فریب تھی دنیا, عشق اس سے کبھی ہوا ہی نہیں, عشق اس سے کبھی ہوا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ.